بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ایک یاد دہانی۔ حقیقی عبادت یہ ہے کہ مسلمان اپنا ہر لمحہ اور ہر عمل اللہ کے احکامات کی روشنی میں کرے، اور یہی حقیقی عبادت ہے۔ اب ایک مسلمان کی زندگی کو عبادت میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں اس بات کا شعور ہر وقت تازہ، ہر وقت زندہ اور ہر وقت کار فرما رہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اسے دنیا میں سب کچھ بندہ ہونے کی حیثیت سے ہی کرنا ہے۔ اس شعور کو بار بار ابھارنے اور تازہ کرنے کی ضرورت اس لیے لاحق ہوتی ہے کہ انسان در حقیقت جس کا بندہ ہے وہ تو اس کی آنکھوں سے اوجھل اور اس کے حواس سے دور ہے، لیکن اس کے برعکس ایک شیطان ہے جو خود آدمی کے اپنے نفس کے اندر موجود ہے، جو ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، اور لاکھوں کروڑوں شیطان ہر طرف دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ یہ شیاطین آدمی کو محسوس ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور ہر آن نت نئے طریقوں سے اپنی طاقت اسے محسوس کراتے رہتے ہیں۔ ان اسباب سے یہ شعور کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے سوا مجھے کسی کی بندگی نہیں کرنی ہے انسان کے ذہن سے گم ہو جاتا ہے۔ اس شعور کو زندہ اور کار فرما رکھنے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی خدائی کا زبان سے اقرار کر لے، یہ محض ایک علمی فارمولہ کی حیثیت سے اسے سمجھ لے، سمجھ لے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شعور کو بار بار ابھارا اور تازہ کیا جائے۔ یہی کام نماز کرتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب کاموں سے پہلے وہ آپ کو یہی یاد دلاتی ہے، پھر جب آپ دن کو اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں تو اس سعی و عمل کے دوران نماز 2 دفعہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے الگ کھینچ کے لے جاتی ہے تاکہ احساس بندگی کا نقش اگر دھندلا ہو گیا ہو تو اسے تازہ کر دے۔ پھر شام کو جب تفریح اور دلچسپیوں کا وقت آتا ہے تو پھر آپ کو آگاہ کرتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، شیطان کے نہیں۔ نماز اسلام کا بنیادی عملی ٹیسٹ ہے جو دن میں 5 بار اللہ کے حکم کی پابندی کا تقاضا کرتی ہے۔ نماز مومن اور منافق میں فرق کرتی ہے۔ جو نماز کی پابندی کریں وہ فرض شناس اور مطیع ہوتے ہیں، جبکہ جو نماز کو نظر انداز کریں وہ یا تو ایمان ہی نہیں رکھتے یا پھر قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک نماز ایک مشکل کام ہے مگر فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ کفر و شرک سے باز آ جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں، اگر وہ کفر و شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان دیکھی حقیقت پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافق لوگوں کی نشانی بھی بتائی ہے کہ یہ لوگ نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں سستی اور کاہلی سے اٹھتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں۔ سورہ معاون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک نماز کفر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، جو لوگ اذان کی آواز سن کر گھروں سے نہیں نکلتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ آج نماز کو غیر اہم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں ترک نماز کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے زندہ تحریک ہونے کا تقاضا ہے کہ نماز کو مرکزی حیثیت دی جائے، اس کی پابندی نہ کرنے والوں کو اصلاح کی طرف راغب کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔